خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھنی چاہیے، دایاں قدم داخل کرنا چاہیے اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ نفلی عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، 11ویں شریف، فلاں لنگر یہ کھانا جائز نہیں. اگر اعتکاف کیا ہوگا تو ضمناً یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری رب کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. درود پاک پڑھنے والے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اعمال کی پاکیزگی درود پاک پڑھنے میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام. دل سے اس جانے جاں پر چاہیے پڑھنا درود، پہنچے امت سے شفیع جرم امت پر سلام. بے دل مسکین کا یا رب بھیجتا رہ تو مدام، تا قیامت شافع روز قیامت پر سلام. ماہ شعبان جو ہے یہ ماہ درود و سلام ہے. اس میں آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، سلام پڑھو. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ، اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے اور کم و بیش 44 سال ہو گئے، اور دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. ان میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں عالم بنایا جاتا ہے، عالمہ بچیوں کو بنایا جاتا ہے، قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، مختلف کورسز کروائے جاتے. 2025 میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی نے 96,000 سے زیادہ بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو قرآن حفظ کروایا یا ناظرہ پڑھایا یا درس نظامی کروایا یا مختلف کورسز کروائے. تعداد 96,000 سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ. اور
اسلام آباد میں پنڈی میں بھی درس نظامی کرنے والے، حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، کورسز کرنے والے بھی، ان کی ایک تعداد ہے، جیسے ان کی بھی ایک تعداد. اور آج خاص اجتماع حفاظ کا رکھا گیا جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بوائز سے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. پنڈی اسلام آباد والے یہاں فیضان مدینہ اسلام آباد میں حاضر ہونے تھے، اور پھر پاکستان میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ سن رہے ہیں. انشاءاللہ الکریم درس نظامی کرنے والوں، عالم کورس کرنے والوں کی دستار بندی بھی ہوگی اور بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی. قرآن کریم سے مسلمان کا لگاؤ فطری ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب اس کو پڑھ کر سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. قرآن حفظ کرنے کے کچھ فضائل اور حفاظ کے لیے کچھ پیغام عرض کروں گا. ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، ان کی سلطنت 9ویں صدی ہجری میں تھی. رمضان کی 26ویں رات آئی تو وہ سلطان جو تھے وہ علماء سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے. علماء کرام نے تلاوت قرآن کے فضائل بیان کیے. ایک عالم صاحب نے کہا قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، سب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، مگر جو شخص قرآن کا حافظ ہوگا اسے اور اس کے والدین نور رحمت کے سائے میں ہوں گے، سورج ان پر اثر نہیں کرے گا. آج سورج جو نا 50,000 سال دور ہے اور اس کا چہرہ نہیں پشت ہے، پھر اس کا چہرہ ہوگا اور 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. حال کیا ہوگا؟ اتنا قریب آ جائے گا سورج. اللہ اکبر. تو جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا اسے اور اس کے والدین کو قیامت کی سورج کی گرمی پریشان نہیں کرے گی. یہ سن کر اس سلطان کو یہ خواہش ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا حافظ ہوتا. امیر علیہ سنت سمجھایا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ذہن بنائیں کہ ہمارے گھر سے کم از کم ایک بچہ حافظ بنے، عالم بنے، اور بچی جو ہے عالمہ اور حافظہ بنے. خیر، اس سلطان کو حسرت ہوئی کہ کاش میرا بھی بیٹا کوئی حافظ ہوتا تو میں بھی قیامت کی پریشانی سے بچتا. جب سلطان نے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا تو اس کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا. اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کرنے کا عزم کیا، دن رات کوشش کی، بہت زیادہ تلاوت کی، بہت سبق یاد کیے. رات کو جاگنے اور تلاوت کی کثرت کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف بھی ہو گئی. ڈاکٹرز نے منع بھی کیا تو کہا کہ آنکھوں میں سرخی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ سرخی دنیا اور آخرت میں سرخ روئی یعنی کامیابی دلوائے گی. میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. 1 سال دن رات محنت کی، سلطان کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. ہر سال رمضان آتا ہے، پھر رمضان آیا تو بیٹے نے سلطان سے کہا، اپنے والد سے جو کہ فرما روا تھا، اس سال رمضان کریم میں تراویح سناؤں گا. تو بیٹا آپ نے حفظ کر لیا ہے؟ کہا الحمدللہ، آپ نے جو حسرت کا اظہار کیا تھا الحمدللہ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. سلطان نے اپنے بیٹے کو تراویح پڑھنے کی اجازت عطا کی تو حافظ قرآن بیٹے نے
16 دن لگاتار ہر رات تراویح میں مکمل قرآن پاک ختم کیا۔ سلطان بہت خوش ہوا، بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، کہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں کہ آپ نے میرے لیے قیامت کی سورج کی گرمی سے بچنے کا سامان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی آرزو ہے کہ ہمارے بچے عالم دین بنے، ہمارے بچے حافظ قرآن بنے۔ اب ہماری خواہشیں بھی دنیا کے دائرے کے اندر ہیں، ہماری تمنائیں بھی دنیا کے دائرے کے اندر ہے۔ بھائی اس دائرے کے باہر بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آخرت بھی ہے یا نہیں ہے؟ موت بھی ہے یا نہیں ہے؟ قیامت کا 50,000 سال کا بھی تو دن ہے نا۔ اپنی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانا ہے، قبر کا سہارا نہیں بنانا۔ اپنی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانا ہے تو اس کو دنیاوی تعلیم دلوانی ہے۔ بھائی دنیاوی تعلیم دلوائیں، کون منع کرتا ہے؟ دعوت اسلامی کو تو یونیورسٹی قائم ہے یہیں فیضان مدینہ کے ساتھ۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ترجیح کس کی ہے؟ آخرت کی ترجیح ہے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی سبق بھول کے تو ہم غفلتوں میں پڑ گئے، یہی سبق ہمیں یاد نہیں جبھی تو نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہ سبق یاد نہیں جبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں، جبھی تو ہم سود و رشوت کے لین دین میں پڑتے ہیں، جبھی تو ہم رشتہ داروں سے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں۔ تو کیسے والد تھے؟ حسرت کیا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، اور اللہ نے کرم کیا وہ حافظ بھی بن گئے۔ یاد رکھیں قرآن آسمانی کتاب رب کائنات کا کلام ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کریم نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، مگر وہ آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور یہ صرف نبیوں کو حفظ ہوتی تھیں۔ میرے نبی کا صدقہ، الحمدللہ نبی کے صدقے میں اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی قرآن پورے کا پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے آسان کر دیا۔ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، کتنے ٹاپکس پر بکس لکھی گئی ہیں، زولوجی تو باٹنی تو کیمسٹری تو فزکس، میتھمیٹکس، مختلف لینگویجز، پی ایچ ڈی، فلاں فلاں فلاں۔ یاد رکھیں سب سے آسان جو کتاب یاد کرنا ہے وہ قرآن کریم ہے، سب سے آسان، اللہ کی شان۔ سورہ قمر میں رب کائنات نے اس بات کو 4 بار بیان کیا کہ ہم نے قرآن یاد کرنا آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور یاد کرنے والوں نے قرآن 4 سال کی عمر میں یاد کر لیا، قرآن یاد کرنے والوں نے 1 سال میں قرآن یاد کر لیا۔ قرآن یاد کرنے کا جنہیں اللہ نے جذبہ عطا فرمایا 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا تھا، تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھتا تھا، حالانکہ آپ نے حفظ نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، مغرب سے عشاء تک روزانہ آپ 1 پارہ یاد کرتے تھے، اور 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اللہ کریم نے آسان کیا ہے، ورنہ کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام کو یاد کرتا؟ اللہ نے آسان کر دیا۔ قرآن حفظ کیوں کیا جاتا ہے؟ اتنے حافظ آپ نے تیار کیے، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ دعوت اسلامی نے تیار کیے۔ کیوں تیار کیے ہیں بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، آخرت کی محبت میں۔ یاد رکھیں قرآن حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی قرآن حفظ نہیں کرے گا سارے گناہگار ہوں گے۔ تو جو کچھ قرآن حفظ کرتے ہیں یہ سمجھے ہمیں گناہ سے بچاتے ہیں، سب کو حفظ کر لینا چاہیے، نہیں کر پاتے، فرض کفایہ ہے۔
کچھ جیسے نماز جنازہ ہے، اگر کچھ لوگ ادا کر لیں گے بقیہ بھی بری ہو جائیں گے، مگر ثواب انہی کو ملے گا جو پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن حفظ کرنا امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے، تو جو مدرسے قائم کرتے ہیں اور جو استاد بنتے ہیں حفظ کروانے والے، اور جو بچے بچیاں حفظ کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے بھائی، فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، ہمیں گناہ سے بچا رہے ہیں یہ گویا کہ۔ آپ نے کیا حفظ کے مدرسے کھول رکھے، کوئی اور کام ہے آپ کو بھائی؟ کتنا اچھا کام ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس کی برکت سے یہ بھی ایک اللہ کریم نے ذریعہ رکھا، اس کی برکت سے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ امت کا اللہ رسول سے محبت کا اظہار ہے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کے حفظ کی برکت سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حفظ قرآن کی برکت سے ذہن کھلتا ہے، دماغی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، کردار بہتر ہوتا ہے۔ اچھا قرآن حفظ نہیں کریں گے تو تراویح میں کیسے سنائیں گے؟ یہ بھی سنت ہے نا کہ ہر سال قرآن مکمل پڑھا جائے مساجد۔ اگر کوئی بھی حفظ نہیں کرے گا امام صاحب کیسے پڑھیں گے قرآن بھائی؟ یاد کریں گے تو پڑھیں گے نا۔ ہم نے نماز میں قرآن سننا ہے، تراویح میں قرآن سننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نسبت ہے حافظ قرآن کو، کہ یہ بھی حافظ قرآن، اللہ کے حبیب بھی حافظ قرآن۔ صحابہ قرآن پاک حفظ کرتے تھے، غوث اعظم قرآن پاک کے حافظ تھے، اعلیٰ حضرت قرآن پاک کے حافظ تھے، بڑے بڑے اکابر، لال شاہ عباس قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے حافظ تھے، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ہم ان سے عقیدت و محبت تو رکھتے ہیں، قرآن بھی تو پڑھے نا بھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن، قرآن کو حفظ کرنے والے اللہ والے ہیں اور اللہ پاک کے خاص بندے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھ اور چڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بے شک تیری منزل وہاں تک ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے روز تشریف لائے گا، قیامت کے روز قرآن کو بھی ایک شکل عطا کی جائے گی، بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت وہ شکل ہوگی۔ قرآن کریم قیامت کے دن تشریف لا کر قرآن کو حفظ کرنے والے یا کثرت کے ساتھ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا رب اسے زینت عطا کر۔ تلاوت کرنے والے کو رب کائنات قرآن کی سفارش پر کرامت کا تاج پہنائے گا۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ اضافہ فرما۔ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس عطا کیا جائے گا۔ قرآن کہے گا یا ربی ارض عنہ، اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا، حکم ہوگا اے بندے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ جنت میں ہیں بلندیاں، تو جتنا بلند ہوگا اتنی زیادہ اس پر اللہ پاک کی جنت میں نعمتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ جہنم کے اندر ہے گہرائیاں،
جس سے اللہ پاک جتنا زیادہ ناراض ہوگا اتنا زیادہ اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈالے گا. تو حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا اور بلندی پر چڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے زیادہ قرآن یاد کرنے والے کو ترجیح دیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی تدفین میں زیادہ قرآن پڑھنے والوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ روانہ کرتے، جو حافظ قرآن یا زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا، زیادہ قرآن کی تعلیم والا ہوتا، اس کو امیر مقرر کیا کرتے. جنہوں نے حفظ کیا، اب ان کی خدمت میں کچھ درخواست. حفظ تو کیا، اب اسے باقی رکھنا ہے. گناہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی. اور یہ بھی گناہ ہے کہ کسی نے کوئی آیت یاد کی، کوئی سورت یاد کی یا قرآن یاد کیا، پھر بھول گیا. بھولتے کیسے ہیں یہ بھی عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھ کر بھول جائے، قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور کوڑی ہو کر حاضر ہوگا، ہاتھ پاؤں گلے ہوں گے اس کے. یہ نشانی ہوگی. یہ وہ بدنصیب ہے، اللہ کریم نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اپنا پاکیزہ کلام اسے یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی، مگر پھر یہ بھول گیا. ترمذی شریف کی حدیث پاک، فرمایا مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، ان میں قرآن کریم کی ایک سورت یا ایک آیت یاد کر کے بھلا دینا سب سے بڑا گناہ تھا. حفظ کیا، اب اس کو سلامت رکھنا ہے. کیسے سلامت رکھنا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. حافظ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اونٹ والا اگر تو اس پر پہرا دے تو اونٹ ٹھہرا رہے گا، اگر اونٹ کو کھلا چھوڑ دے گا، اس کی حفاظت کا سامان نہیں کرے گا تو اونٹ چلا جائے گا. اس حدیث کی وضاحت کیا ہے؟ یاد رکھیں، حدیث کی وضاحت ہم نے خود نہیں کرنی ہوتی. جو حدیث کو سمجھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جن کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی سمجھ سے سمجھ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے اتنے علوم حاصل کر لیں کہ ہم سمجھ سکیں، سمجھا سکیں. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اونٹ مضبوط رسی سے کھونٹے پر رہتا ہے، قرآن ہمیشہ دور کرنے اور تکرار کرتے رہنے سے ذہن میں ٹھہرتا ہے. اونٹ کو کیسے قابو کرنا ہے؟ باندھ کے رکھنا ہے. قرآن کو اپنے پاس کیسے رکھنا ہے؟ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں، تکرار کرتے رہیں. حفاظ دور کرتے ہیں نا قرآن کا. دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے پہلا سنے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. یہ تو ادائے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، قرآن کا دور کرنا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ ٹھہر جائے تو بڑے فائدے پہنچاتا ہے. اس پر سواری کی جاتی ہے، اس پر سامان لادا جاتا ہے، اس سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے، دودھ حاصل کیا جاتا ہے، نسل اور اون وغیرہ کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر قرآن ذہن میں ٹھہر جائے تو ایمان، عرفان، رضا رحمان وغیرہ سبھی کچھ میسر ہوں گے. سبحان اللہ. حافظ قرآن کیوں بھولتے ہیں؟ چند اسباب ہیں، اور ایک بڑا سبب یہ بتایا گیا کہ گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. حافظ قرآن اگر گناہ کرے گا تو اس سے حفظ کی سعادت چھین لی جائے گی، واپس لے لی جائے گی.
اب گناہ تو زبان سے بھی ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، کانوں سے بھی ہوتے ہیں، دل سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی ہوتے ہیں۔ دل سے کیسے ہوتے ہیں؟ تکبر کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دل میں تو ہوتا ہے۔ حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں تو ہوتا ہے۔ برے عقیدے کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں تو ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے سبب قرآن بھول جاتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، استغفر اللہ، کسی نو عمر بچے کو بری لذت سے دیکھا، گندی لذت کے ساتھ دیکھا، سارا قرآن بھول گئے۔ گناہ ہے نا، بدنگاہی کی، حفظ بھول گئے۔ اب پریشان ہوئے، بہت توبہ کی، بہت روئے، قرآن حفظ نہیں ہوتا، نہیں یاد آتا دوبارہ۔ اب یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کے حل کے لیے لوگ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ آئے امام حسن بصری کے پاس رحمت اللہ علیہ، کہا حضور یہ معاملہ ہو گیا ہے، کچھ کرم فرمائیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حج کرو اور مینا شریف کی مسجد خیف میں جاؤ، وہاں کے امام سے دعا کرواؤ، اللہ چاہے گا تمہارا حفظ بحال ہو جائے گا۔ اب یہ سابقہ حافظ صاحب حج کیا، مسجد خیف میں ظہر سے پہلے پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ نورانی چہرے والے بوڑھے پیش امام صاحب لوگوں کے جھرمٹ میں تشریف لائے، اذان ہوئی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ امام صاحب کو تنہا پا کر سابقہ حافظ صاحب آگے بڑھے، سلام کیا، ہاتھ چومے، روتے ہوئے اپنا مقصد بتایا کہ حضور یہ خطا ہوئی تھی، قرآن بھول گیا ہوں۔ امام صاحب نے دعا کی، اللہ کریم نے ان کا حفظ پھر بحال فرما دیا۔ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور محبت بھری بات، علماء کی بات، اولیاء کی بات۔ امام صاحب نے کہا آپ کو کس نے میرے بارے میں بتایا؟ کہا کہ مجھے امام حسن بصری نے کہا۔ اچھا، انہوں نے میرا راز فاش کیا ہے تو میں بھی ان کا راز فاش کرتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے بھی اللہ؟ کہا کہ ظہر کی نماز ہوئی، ایک بزرگ آئے تھے جن سے سب لوگ مل رہے تھے اور بڑی شان و شوکت سے آئے تھے۔ جی 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 حضرت آئے تھے۔ کہا وہ امام حسن بصری تھے جو بصرہ سے ظہر کی نماز یہاں پڑھنے آئے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو خیر، گناہوں سے حفظ بھول جاتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، استغفر اللہ، گانے گا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تو یہ زبان کے گناہ ہیں۔ حافظہ تو کمزور ہوگا۔ اگر کوئی گانے باجے سنتا ہے، استغفر اللہ، ناچ گانے کا بڑا شوق ہے اور وہ موبائل پر لگا ہوا، بھی سوشل میڈیا پر کبھی یہ کبھی وہ، کون دیکھ رہا ہے؟ ارے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، جزا سزا کا مالک تو اللہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جماعت میں سستی ہے، قرآن حفظ تو کر لیا، نمازوں میں غفلت ہے، جماعت میں غفلت ہے، تو پھر بھولیں گے بھائی۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو قرآن بھولیں گے۔ اللہ کریم جنہوں نے حفظ کیا اور جنہوں نے حفظ نہیں کیا، سب کو ہی قرآن پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت فرمایا گیا۔ قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم قرآن کی سعادت حاصل کرے، صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں۔ جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے،
اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے 25 نیکیاں، جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا ہے، بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ جنہوں نے حفظ کیا وہ بھی تلاوت کریں، اور جو حافظ نہیں ہیں وہ بھی تلاوت کریں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ رات کو نماز پڑھے اسے چاہیے تلاوت بلند آواز سے کرے، کیونکہ فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جنات جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، آس پاس کی فضا میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی تلاوت سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ۔ فرمایا بے شک وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی اس کے اوپر نور کا خیمہ تن جاتا ہے۔ جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کرتے ہو، یوں ہی فرشتے اس نورانی خیمے والے کے گھر کے ذریعے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب تلاوت کرنے والا انتقال کرتا ہے، نورانی خیمہ اتار لیا جاتا ہے، فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف خبریں پہنچاتے ہیں، سب فرشتے اس کی روح پر سلام بھیجتے ہیں، پھر اس صاحب قرآن کے ساتھ جو کرامن کاتبین فرشتے ہوتے ہیں، آسمانی فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، مل کر قیامت تک کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ جب یہ وفات پاتا ہے، سارے کفن دفن کی تیاری کر رہے ہیں، اور قرآن خوبصورت شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ عاشق قرآن کے کفن کے نیچے سینے کی جگہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ عاشق قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا قبر میں اتارا جاتا ہے، دوست احباب نے تو واپس پلٹنا ہے، وہاں تھوڑی رہنا ہے بھائی، گھر والوں نے واپس پلٹنا ہے، مگر قرآن ساتھ رہتا ہے۔ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، قرآن جیسے ہی قبر کے ممتحن فرشتے، امتحان لینے والے فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، قرآن اس عاشق کے قرآن کے سینے سے نکل کر منکر نکیر کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں قرآن ہمیں اس سے سوال کرنے دے۔ قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ میرا دوست ہے، میں کسی حال میں اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، تمہیں جو حکم ہے وہ کرو، مجھے میری جگہ ہی پہ رہنے دو، میں اپنے دوست کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوست کون ہے؟ عاشق قرآن، حافظ قرآن، تلاوت کرتا رہنے والا۔ میں اپنے دوست کو ہرگز نہ چھوڑوں گا جب تک کہ اسے جنت میں نہ پہنچا دوں۔ قرآن تلاوت کرنے والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پرسکون رہو، تم مجھے اچھا پڑوسی اور سچا دوست پاؤ گے۔ مردہ کہتے کون ہو تم؟ قرآن کہتا ہے میں قرآن ہوں، وہ قرآن جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اللہ پاک کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ منکر نکیر کے سوالات ہیں، اس کے بعد تمہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ منکر نکیر سوال جواب کر کے چلے گئے، اب تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اور قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جلدی واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہزاروں فرشتے ہوتے ہیں۔ عاشق قرآن کی قبر کو 400 سال کی دوری جتنا وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے فرش بچھائے جاتے ہیں، جنتی چراغ جلائے جاتے ہیں، جنتی خوشبوئیں مہکا دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم قبر میں عاشق قرآن کا، حافظ قرآن کا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنے والے کے لیے یوں خیال کرتا ہے
جیسے شفیق والد اپنے بچے کا خیال کرتا ہے. مسند بزاز یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2655، جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو جو حافظ قرآن ہیں اب پڑھتے رہنا ہے، ساری زندگی پڑھنا ہے. اور بعض ایسے خوش نصیب حافظ میری معلومات میں ہیں، فرض نمازیں امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہ مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں قرآن مکمل کرتے ہیں، پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. دیکھیں قرآن پاک کے 30 پارے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ جو 1 مہینے میں ختم کرنا جائے اس کا اندازہ قائم ہو جائے. کبھی یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، 1 مہینے میں آپ ختم کر لیں گے. قرآن کی 7 منزلیں کس لیے ہیں؟ کہ اگر کوئی ویکلی قرآن ختم کرنا چاہے اس کا اندازہ قائم ہو جائے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے. فمی بشوق، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن ہے. آپ نے قرآن کی 7 منزلوں کو 2 الفاظ میں بیان کر دیا. توجہ سے سن لیں گے، یاد کر لیں گے تو زندگی بھر آپ کو کام آئے گا. فمی بشوق، کیا ہے؟ فمی بشوق. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. فمی بشوق یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. فا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. میم کیا ہے؟ سورہ مائدہ. فمی بشوق یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. فا سورہ فاتحہ، میم سورہ مائدہ، یا سورہ یونس. بشوق با سورہ بنی اسرائیل، شین سورہ شعراء، واو سورہ والصافات، قاف سورہ قاف. یہ 2 الفاظ یاد کر لیں، قرآن کی 7 منزلیں یاد ہو گئیں. اب 7 منزلوں والے ہیں یا پورے مہینے والے ہیں؟ ہم کون سے ہیں؟ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، ہم تو اس میں بھی نہیں ہیں، اس میں بھی نہیں. ہم تو تیجے پر پڑھتے ہیں قرآن، ہم تو چیلم پر پڑھتے ہیں قرآن. مرے گا تو پھر پڑھیں گے. اللہ کے بندے، قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے؟ تیجے اور چیلم اور برسی کے لیے. بے شک تیجے برسی میں قرآن پڑھنا باعث برکت، باعث ثواب ہے. پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. کیا اس میں ہی پڑھنا چاہیے؟ دکان میں برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کی محبت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے فہم کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، علم کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کی محبت کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، نزا کی آسانی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، قبر کی روشنی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، قیامت کے 50,000 سالہ دن کی آسانی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، جنت میں داخلے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن تیجے اور چیلم اور برسی پہ ہی ہم پڑھتے ہیں، اس کو جب ہی اٹھاتے ہیں. آخری بار کب ختم قرآن کی سعادت حاصل کی تو یاد ہی نہیں ہے بھائی. قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا. بدقسمتی. تو ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، مختلف ڈگریاں حاصل کرنے والی یہ ڈگریاں قیامت میں قبر میں کام نہیں آئیں گی. میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی کہ قبر بہت حسین شکل اختیار کر کے، قرآن حسین شکل اختیار کر کے قبر میں آئے گا. آپ فزکس کی فضیلت بتائیں. قیامت میں شفاعت کرائے گا، فزکس کرائے گی، کیمسٹری کروائے گی. آپ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں جو لا پر آپ پڑھ رہے ہیں، رٹے لگا رہے ہیں، یہ کام آئیں گی؟ جو دنیاوی تعلیم جائز ہے وہ جائز ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی جائز ناجائز کی، بات ہو رہی ہے فضیلت قرآن کی. کوئی کتاب بتائے نا اس کی ایسی فضیلت ہو. اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے. جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اچھا اللہ کا کلام ہے، پڑھتے کیوں نہیں بھائی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی قرآنی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، آن لائن، بالمشافہ، گھروں پر، آفس میں، مسجدوں میں، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا رہی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ حافظ بنے. کئی لاکھ بچوں اور بچیوں نے قرآن دعوت اسلامی سے سیکھا. بھائی تو کیوں نہیں سیکھ رہا؟ آپ بھی سیکھ لینا، ٹائم نہیں ملتا. قبرستان میں حاضری دینا، ٹائم ملنا شروع ہو جائے گا. پھر کتنے آئے کتنے گئے، تو نے کون سا دنیا میں رہنا ہے بھائی؟ ایک جھٹکا لگے گا اوپر سے نیچے چلا جائے گا. جنہوں نے حفظ کیا اس کو پڑھتے رہیں، گناہوں سے بچیں ورنہ حفظ بھول جائے گا.
اور یہ بھی گناہ ہے قرآن یاد کر کے بھولنا۔ جنہوں نے قرآن حفظ کیا اب انہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، حافظ قرآن اسلام کا پرچم تھامنے والا ہے۔ حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت کی ہے، امت تربیت لینے والی بنے۔ فرمائے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے گویا اس نے نبوت کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ ہاں، اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ صاحب قرآن کو جائز نہیں غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے، یہ بھی درست نہیں۔ جہالت برتنے والوں کے ساتھ جہالت برتے، کیونکہ قرآن اس کے سینے میں ہے۔ اب حافظ قرآن نماز نہ پڑھے، لوگ کہیں گے حافظ صاحب آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، حافظ صاحب آپ کی بھی جماعت نکل جاتی، حافظ صاحب آپ بھی لڑائیاں کرتے، حافظ صاحب آپ بھی جھگڑے کرتے، آپ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کہنا بھی غنیمت ہے کہ کوئی یاد دلا دیتا ہے، بھائی ہم ناراض کیوں، اس کا شکریہ ادا کریں اور بعمل بنے۔ قرآن لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ کس پر لعنت کرتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو۔ حفظ تو کر لیا، عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ قرآن کتاب ہدایت، دیکھنا عبادت، باوضو ٹچ کرنا عبادت، تلاوت عبادت، اور اگر اس پر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو قرآن لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اگر یہ قرآن پڑھنے والا جھوٹا ہے تو لعنت ہو رہی نہیں ہو رہی اس پر، یہ خود ہی پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہے، اپنے آپ پر لعنت کرتا رہے بھائی۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اگر یہ خود ظالم ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے والا ہے، قرضے کھانے والا ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، تو یہ وعید اسی کی طرف آ رہی ہے، عذاب کی دھمکی اسی کی طرف آ رہی ہے۔ قرآن نے نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں بیان کی، اور یہ جھوم جھوم کے ہل ہل کے پڑھ رہا ہے تو اپنے وہ اس پر اسی کی طرف لوٹ رہا ہے نا۔ تو قرآن پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی جنتی صحابی ہیں، تو بہت عرفہ و اعلیٰ صحابی ہیں، مفتی صحابی ہیں، حافظ قرآن صحابی ہیں۔ ان کی شان ایک یہ بھی ہے انہوں نے 70 قرآن کی سورتیں اللہ کے حبیب سے سیکھی تھیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کو فالو کرتے ہیں، ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ شان ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حافظ کیسا ہو؟ فرماتے ہیں رات کو جب سب سوئے ہوئے ہوں، حافظ قرآن کی پہچان یہ ہو کہ یہ عبادت میں مصروف ہو۔ قرآن حفظ کر لیا، اللہ کے بندے اس کی تلاوت کرنا، تہجد کی نماز میں اس کی تلاوت کر، تنہائی میں اپنے رب کے پاک کلام کی تلاوت کر۔ فرماتے ہیں دن میں لوگ کھا پی رہے ہوں تو حافظ قرآن کی پہچان یہ ہو اس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ شعبان کا مہینہ روزوں کی فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت سی پہچان بتائی حافظ قرآن کی۔ تو جس نے قرآن حفظ کیا سبحان اللہ بڑے سعادت مند ہیں، جس نے درس نظامی کیا بہت سعادت مند ہیں، والدین بھی سعادت مند ہیں، اساتذہ کرام بھی سعادت مند ہیں،
اور جنہوں نے خرچ کیا وہ بھی سعادت مند ہیں. ہمیں عمارت بنا کر دی، ہمیں زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ دیا، تو اسی فنڈ سے ہم نے سیلریز کا نظام جاری رکھا. دعوت اسلامی ایوری منتھ تقریباً 1.5 ارب روپے کی سیلری دیتی اپنے امپلائیز کو. یہ امپلائیز کون ہیں؟ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں. 1.5 ارب روپے. بندے کو ایک دفعہ سن کے تو یقین ہی نہ آئے. تو آئیں بھئی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے کیا کیا ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ یقین حاصل ہو جائے گا. تو قرآن حفظ کیا سعادت ہے، اب پڑھتے رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لی جائے گی. اور باعمل حافظ بننا ہے. اچھا قرآن سیکھا، اب اوروں کو بھی سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس فرمان کو پیش نظر رکھ کر بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں اس حدیث کی بشارت لینے کے لیے. ایک بزرگ ہوئے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے 70 سال قرآن پڑھایا. بڑی تکلیفیں آئیں، بہت آزمائشیں آتی ہیں دنیا میں بھائی. نابینا ہو گئے تھے حضرت، مگر قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور فرمایا کرتے تھے اس فرمان مصطفیٰ نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے نا. ہمیں نوٹوں کی محبت نے آفس میں بٹھا رکھا ہے، دکان پر بٹھا رکھا ہے، دنیا بھر میں گھما رکھا ہے. اور یہ اللہ والے اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں. وہ جنہوں نے قرآن سیکھا اب دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. سیکھ لیا اب دوسروں کو سکھانا ہے. اور سکھانے کے مواقع بہت ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بوائز بھی ہے، مدرسۃ المدینہ رہائشی بھی ہے، مدرسۃ المدینہ جز وقتی بھی ہے. کتنے مواقع ہیں بھئی. آپ کے گھر کے اندر سارے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، انہیں کو پڑھا لو یار. گھر والی کو قرآن آتا ہے، نہیں آتا اس کو پڑھا لو بھائی. امی کو قرآن پڑھا دو بھائی. خاندان کے افراد کو پڑھائیں، اہل محلہ کو پڑھائیں کہ جی میں تو، مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اجرت پر قرآن پڑھاؤں. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھائیں اجرت پر؟ ویسے پڑھا لو یار. آپ کو اللہ کریم نے صاحب حیثیت کیا ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ تاجر ہیں، تو قرآن تو سعادت کے لیے پڑھائیں نا، آخرت کے لیے پڑھائیں. اپنے شاپ پر ہی جو کام کرنے والے ان کو پڑھانا شروع کر دیں، اپنے محلے میں پڑھائیں. اللہ کریم یہ ذوق قرآن نصیب فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. یہ کام اس وقت تک کرتے ہی رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اگر تمہیں اسی حالت میں موت آئی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں، تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے ایسے آیا کریں گے جیسے مسلمان کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم رحمت فرمائے. ایک بزرگ 1 صدی ہجری کے بزرگ، بہت بڑے قاری تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا. پوچھا کسی نے کہ کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد؟ کہا بچوں کو سورہ فاتحہ سکھانے کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کر دی. قرآن سکھانے والے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت فرمائے، ہم سے راضی ہو اور ہمیں قرآن کی خدمت کی سعادت نصیب ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی والے قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں دین کا کام ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت سے اسلام آباد سے الحمدللہ، ویسے مجموعی طور پر تو میں نے عرض کیا
5,000 سے زیادہ نے عالم اور عالمہ کورس کیا ہے 2025 میں، اور مجموعی طور پر 96,500 سے زیادہ کی تعداد ہے درس نظامی، حفظ، ناظرہ اور دیگر کورسز کرنے والے۔ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، کیا کیا بتائیں؟ آئیں بیٹھیں، آپ کو بتاتے ہیں بھائی، کچھ ٹائم نکال کے بیٹھیں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی خبریں دعوت اسلامی کے دیکھیں، اور ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، آپ کا چندہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ نگرانی شورا نے ایک صاحب کو جو دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کیا کرتے تھے، فیضان مدینہ دوسرے ملک کے تھے، ان کو دعوت دی، فیضان مدینہ کراچی آئے، ان کو سارے شعبوں کو وزٹ کروائے تو کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری رقم ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے، اور نے کہا کہ اب میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ ڈونیٹ کروں گا۔ پہلے پتہ ہی نہیں تھا ان کو کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اسلام آباد سے ساری فضیلت جن کی ہو رہی ہے 113 خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ درس نظامی جنہوں نے کیا، حفظ کرنے والے 150 ہیں، ناظرہ پڑھنے والے 270 ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت جنہوں نے ناظرہ پڑھا ان کی تعداد 150 ہے، یہ کل 683 ہیں۔ اور الحمدللہ شعبہ جات تو اتنے سارے ہیں، قرآن کی خدمت میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر پروگرام ہوتے ہیں، قرآن کی ترجمے اور تفسیریں کتنی شائع کی ہیں دعوت اسلامی نے۔ قرآن پین آپ لیں، آپ کو پتہ چلے قرآن اور تلاوت اور سبحان اللہ، تو قرآن کی خدمت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کی مساجد میں، مساجد اہل سنت میں دعوت اسلامی والے تفسیر صراط الجنان یا نور العرفان یا خزائن العرفان، صراط الجنان وغیرہ میں سے کچھ پڑھ کر بھی سناتے ہیں۔ تو تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ الکریم جنہوں نے درس نظامی کی سعادت حاصل کی ان کی وہ دستار بندی کا سلسلہ ہوگا، اور اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھی اساتذہ کرام ہیں وہ تشریف لائیں، تو انشاءاللہ مل جل کر وہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بڑھنے لگا جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، کم ہے جتنا کریں شکر رب کا ادا، کم ہے جتنا کریں شکر رب کا ادا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، ہم پہ مولا کا فضل و کرم ہو گیا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جو یا خدا حافظاں کا مضبوط ہو، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جو یا خدا حافظاں کا مضبوط ہو، یا خدا حافظاں کا مضبوط ہو، وہ نہ اکتائیں ان کا رہے دل لگا، وہ نہ اکتائیں ان کا رہے دل لگا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، ہم پہ مولا کا فضل و کرم
गया जामिआत अल-मदीना की क्या बात है। मरहबा صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ابھی انشاءاللہ الکریم دستار فضیلت شروع ہو جائے گی۔ عالم کورس کرنے والے خوش نصیب ان کو انشاءاللہ الکریم ان کی دستار ہوگی۔ اس سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد کی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ دینی اداروں کی مختصر سی پریزنٹیشن بھی مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں جہاں دینی کام ہو رہا ہے، اسی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام جاری و ساری ہے۔ اس میں سے دعوت اسلامی کا جو صرف جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز اس کی مختصر سی پریزنٹیشن سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین اس وقت اسلام آباد میں کل جامعۃ المدینہ بوائز کی تعداد 6 ہے، جن میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد 646 اور ان میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کل سٹاف 63 ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جامعۃ المدینہ فار گرلز یہ بھی قائم ہے، ان کی کل تعداد 8 اور ان میں پڑھنے والے طلبات ان کی تعداد 805 اور ان میں پڑھانے والے ٹیچرز ان کی تعداد 70 ہے۔ کل مدرسۃ المدینہ بوائز جس کے اندر مکمل تجوید کے ساتھ حفظ کروایا جاتا ہے، ان کل انسٹیٹیوٹ کی تعداد اسلام آباد میں 26 ہے اور ان میں پڑھنے والے خوش نصیب اسٹوڈنٹ ان کی تعداد 706 اور ان میں پڑھانے والے قاری صاحبان اور ان کا سٹاف 54 ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین مدرسۃ المدینہ رہائشی جہاں جو ہے وہ رہائش اور قیام کا سلسلہ بھی ہوتا ہے وہ 1 ہے اور اس میں پڑھنے والے کل اسٹوڈنٹ 65 ہیں۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ گائیڈز یعنی حفظ کی کلاس جس میں بچیوں کو حفظ کروایا جاتا ہے وہ بھی اسلام آباد میں قائم ہے اور میں پڑھنے والی کی تعداد 95 اور ان کے کل ادارے 4 ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اسی طرح جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کی بھی اسلام آباد میں کلاسیں ہو رہی ہیں۔ تقریباً 3700 افراد بڑی عمر کے جو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 700 نے اس مرتبہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک ختم کیا۔ جی ابھی جن کی دستار فضیلت ہو رہی ہے ان خوش نصیب کا نام ہے حاد حسین شاہ بن عاشق حسین شاہ۔ الحمدللہ انہوں نے مکمل انہوں نے درس نامی کیا اور ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے۔ اسی طرح عدیل حسین شاہ بن گلزیر حسین شاہ ابھی دستار فضیلت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ فاروق شاہ بن خالد حسین شاہ اسی طرح دستار فضیلت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ رئیس احمد بن عطا نازک اسی طرح بھی دستار فضیلت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محمد فیضان بن قادر بخش اسی طرح بھی دستار فضیلت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عقیل شوکت بن شوکت علی ابھی دستار فضیلت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ذیشان احمد بن جمعہ خان اس کے بعد سجاد احمد بن محمد اسلم ابھی تشریف لاتے ہیں۔ محمد آفاق بن محمد بازر، صداقت علی بن عدالت خان، حمد زبیر بن خان خٹک بن سلیمان خان، محمد نعمان بن محمد مشتاق، حامد زہید بن زہید اختر، بدر منیر بن محمد محبوب، محمد الیاس بن محمد ریاض، احتشام تنویر بن تنویر احمد عباسی، محمد مزمل بن محمد ظہیر، عمیر اشرف بن محمد اشرف، محمد عطاء الرحمن بن کرمداد خان، حماد علی بن محمد جمیل، یاسر محمود بن صدر الدین، محمد شہراز شاکر بن ابرار حسین شاکر، محمد عثمان کبیر بن محمد کبیر، محمد سلطان فضل بن فضل دین، محمد گلزیب بن محمد پرویز، شاہد عقیل بن شاہ جان، محمد عطاء الرحمن بن اظہر عباس علی، احسن علی بن شبیر حسین، محمد فاروق بن حافظ محمد نواز،
محمد رفیق بن محمد حنیف، احمد رضا بن محمد عارف، فیضان علی بن محمد سلیم، شعیب اختر بن احمد حسین عباسی، محمد ارسلان بن محمد اسجد خان، محمد یوسف بن خرم رحیم، محمد احتشام خان بن عبد الخلیل، محمد احمد رضا بن محمد جاوید، محمد شعیب بن محمد یونس، محمد ندیم عباس بن محمد رزاق، شاہ زیب علی بن بشارت محمود، محمد خالد بن حق نواز، فاضل حسین بن شبیر حسین، ایاز وحید بن وحید اختر، طیب جہانگیر بن محمد جہانگیر خان، عادل انجم بن احمد خان، معاذ علی بن حق علی، محمد ارسلان بن محمد عارف، عتیق الرحمن بن زار محمد، ذوالفقار علی بن محمد سومار، شمس الحق بن رب نواز، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ